آج خان صاحب کے عمران احمد خان نیازی صاحب کے جیل میں ناحق بند 2 سال پورے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ پہلے 200 کیسز بنوائیں، پھر 3 کیسز رکھ کر کے 5 دن کے اندر 45 سال کی سزائیں دی گئی۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اگر 45 سال کی لوگ سزا سنیں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ ٹرائلیں ابھی باقی ہیں 200 میں سے، تو لوگ ان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کل اللہ کے رحم کرم سے پاکستان کے 4 صوبوں میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ان سب میں 170 ضلع ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایسا کونا، ایسا یونین کونسل، ایسی تحصیل، ایسا ڈسٹرکٹ نہیں رہا جس میں عوام نے نکل کے عمران خان کے حق میں آواز نہیں اٹھایا اور یہ نہیں کہا کہ وہ ناحق جیل میں ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت کا رویہ روز بروز غیر جمہوری ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ پام 47 کی حکومت ہے، عوام جب سڑکوں پہ نکلتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو حکومت کے فرض ہے کہ وہ آواز کو دبائے نہیں۔ کل جس طریقے سے ہیوی ہینڈڈنس کی گئی ہے، ہمارے 80 سالہ ریحانہ ڈار کو جو گرفتار کیا گیا، پارلیمنٹیرین کو جو گرفتار کیا گیا، اس پارلیمنٹ کے دروازے ہمارے پارلیمنٹیرین پہ بند کر دیا گیا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، خان صاحب کے نام پہ لوگوں نے ہمارے نشانات ڈھونڈ کر کے ہمیں ووٹ دیے۔ پہلے نشان لیا، جھنڈا لیا، پارٹی کو توڑا، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے۔ جب ہمارے 180 سیٹیں آئیں اسی پارلیمان میں، اس پارلیمان میں آج ہم 90 کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب 90 کے ساتھ آئے، پھر 3 سیٹیں آپ نے ہمارے لے لی ریکاؤنٹنگ میں۔ پہلے ریکاؤنٹنگ میں 4000 کا فرق، پھر آپ نے ریکاؤنٹنگ میں 23,000 کا فرق ڈال کے ہمارے 3 سیٹیں لے لی۔ پھر آپ نے 77 سیٹیں ہماری ریزرو لے لی۔ پھر آپ نے ہمارے 8 MNAs کو کنویکٹ کرا بھی دیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا۔ جناب اسپیکر، ہم نے کوشش کی کہ سسٹم کا حصہ رہے، اس پارلیمان میں رہے، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، باہر ہم نے اسمبلی نہیں لگائی، ہم اس میں رہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان کو کنویکٹ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ہمارے حامد رضا صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کنویکٹ کیا گیا۔ زرتاج گل صاحبہ کو، احمد چٹا صاحب کو، رائے حسن صاحب کو، رائے حیدر صاحب کو، عبداللطیف صاحب کو 1 by 1 جناب اسپیکر آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کرایا۔ جناب اسپیکر، ڈسکوالیفیکیشن پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس کو ایک اینڈ ہونا چاہیے۔ آپ ہر آئینی قانونی کام ہمارے خلاف غیر قانونی بن کے کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، وہ زیادتیاں اتنی بڑھ رہی ہے کہ اب عوام پوچھ رہی ہیں، ہر بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زیادتیاں بہت حد ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے منیز اور 2 سینیٹر کو بھی ڈسکوالیفائی کرایا، آپ نے کل شیخ وقاص صاحب کے خلاف یہ ریزولوشن یہاں سے منہ کرایا کہ اس کو کیوں نہ اس کی سیٹ ڈکلیئر کرے، کہ وہ 40 کنزیکٹیو ڈیز کے بعد وہ اس کی سیٹ ویکنٹ ہے۔ جناب اسپیکر، آرٹیکل 64(2) میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ یہ ایوان اگر لیو ریفیوز کرے، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے، یہ اہم معاملہ ہے، کل آپ نے اس فورم میں رکھا ہے، یہ آپ اگر کسٹوڈین کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے۔ رولز اور آئین کے مطابق ایوان چلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کرسی پہ جو بیٹا وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ جناب اسپیکر، ایک ہی وقت نہیں ہے کہ اس ایوان کے سامنے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن آیا ہو اور اس ایوان نے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہو۔ یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن ایوان کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی۔ اگر کوئی مہذب دنیا ہوتی تو یہ ایوان کو مسلیڈ کرنے کے مترادف کارروائی ہوتی۔ برطانیہ میں جان میجر کی حکومت صرف ایک رپورٹ پہ گئی تھی کہ بروقت وہ پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا۔ جناب اسپیکر،
یہ ایک سٹل قانون ہے جناب. آپ کا لا منسٹر یہاں بیٹھا ہے, ایک چیز یہ وضاحت اس ایوان کے فلور پہ کرے, ہم وضاحت مانگتے. پاکستان کی ہسٹری میں ڈسکوالیفیکیشن کا قانون سیٹل ہو چکا ہے اور یہ ان کی وجہ سے زیادہ سیٹل ہونے کے یہ پیچھے پڑے تھے. جناب اسپیکر, دستی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. جمشید دستی, وی آر پراؤڈ آف جمشید دستی, وہ خان کا ٹائیگر ہے, انشاءاللہ واپس اس ایوان میں آئیں گے. جناب اسپیکر, اس فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو کہتا ہوں, لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے کل دیکھا ہے عوام کی جمع غفیر پوری دنیا میں نکلی تھی, دنیا کے ہر کونے میں احتجاج تھا. خدا کی قسم, مائیں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی, اتنا محبت نہیں کرتی جس طرح عوام خان سے محبت کرتی ہے. اور مائیں اپنے بچوں کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتی جتنا کل میں نے عوام کو دیکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہے. حرمین میں لوگ لکھتے ہیں, میرے پاس تصویر آتی ہے, حرمین میں بیٹھا ہوں, ہاتھ پہ عمران خان لکھتے, بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں خان کے لیے دعا کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, یہ اس کا ٹائیگر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان میں واپس آئے گا. لیکن ایوان سے میں پوچھتا ہوں, آپ یہ کوشچن حکومت کے سامنے رکھیں گے, لا منسٹر سے اس پہ باتیں گے, ایکسپلینیشن مانگیں گے, اور اگر نہیں ہے تو قانون سے بالا تر نہیں ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو اس ایوان کے سامنے بلانا ہے, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ایسے آرڈر کیوں پاس ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, پہلی بات یہ, الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا, یہ سپریم کورٹ کی فل بینچز کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو صادق اور امین کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار سماعت الیکشن کمیشن نہیں رکھتی. یہ سپریم کورٹ نے لا سیٹل کیا. جناب اسپیکر, لا منسٹر کے نوٹس میں لے آؤں, پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہر چیز ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہو جاتا ہے. ہم پہ ایکسپیرینس کیے جا رہے ہیں اور ہر ایکسپیرینس سے الحمدللہ یہ لوگ سارے گزرتے اور سٹرانگ بیٹھے ہوئے, انشاءاللہ سٹرانگ کھڑے رہیں گے. جناب اسپیکر, پاکستان کی ہسٹری میں جن لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, آج تک سوائے جمشید دستی کے سپریم کورٹ نے, الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ یا کسی کورٹ نے کبھی بھی کسی کو آرٹیکل 62(1)(d) میں ڈسکوالیفائی نہیں کیا کہ کوئی کمیشن یہ کہہ کے بول دے کہ یو آر ناٹ اے مین آف اے گڈ کیریکٹر. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی آئینی ذمہ داری اس بندوں کو دی گئی ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ آرٹیکل 62 کو امپوز کیا. جناب اسپیکر, ہمارے جو ایمنے تھے یہ بڑا اہم ہے. عمر ایوب خان صاحب, رائے حسن نواز صاحب, حامد رضا صاحب, زرتاج گل صاحبہ, رائے حیدر صاحب, عبد اللطیف صاحب, یہ ورا احمد چٹا صاحب, یہ سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے. الیکشن کمیشن نے اوور نائٹ ڈسکوالیفیکیشن نوٹس ایشو کی. ان کی ریزن کیا ہے؟ آرٹیکل 63(1)(h) یہ مارل ٹرپیچیوڈ کے کیسز کے نیت سے کیا. جناب اسپیکر, پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ کیا شیم ٹرائل تھے. ہم نے تو چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دو چیزیں مانگ رہے تھے, فقط دو چیزیں. ہم اپلیکیشن سبمٹ کر چکے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم سب نے 9 مئی کو کنڈیم کیا. ہم نے یہ بھی کہا 9 مئی آئندہ بھی کبھی نہ ہو, لیکن 9 مئی کی دھول اب بیٹھنے چاہیے. اس کی آڑ میں اس ایوان کو نہ خالی کراؤ جو سین وائس سے. ہم وائلنس پہ بلیو نہیں رکھتے, ہم ایگریشن پہ بلیو نہیں کرتے. ہم چاہتے ڈیموکریسی چلتی ہے تو خان آئے گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, ہم نے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی کہ آرٹیکل 10(a) کی فیئر ٹرائل ہمیں دے اور یہ فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہو. جو لوگ انوالو ہے کسی بھی جرم میں ان کو سزائیں دے, جو انوالو نہیں ہے ان کو بری کر دے. اسی طریقے سے جناب آرڈر ان دا ہاؤس کرے تھے, ان کے بڑے اہم امپورٹنٹ جی آرڈر ان دا ہاؤس تشریف رکھیں. اینڈ جناب اسپیکر, یہ میں لا منسٹر کے نوٹس میں اسپیسیفکلی لے کے آ رہا ہوں. جناب اسپیکر, یہ ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 180 سے 185 ہے اور وہ یہی ہے. یہ اپلیکیشن ہم نے 2023 میں دی تھی. وہ پٹیشن لطیف کوسہ صاحب نے فائل کر دی تھی.
ہمیں اس میں سٹے ملا تھا، اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ جس انسان کے خلاف ایک ہی قسم کے چارجز ہو اور وہ مختلف عیار کا حصہ ہو اور پاکستان کے مختلف کونے میں ہوں، ان میں سارے ٹرائل سٹے ہو جاتے ہیں، ایک ٹرائل چلتا ہے، اس میں اگر وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ سب پہ لاگو ہے، اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ سب پہ لاگو ہے۔ یہ سٹل قانون ہے، لا منسٹر یہ ایڈمٹ کریں گے۔ جناب اسپیکر، پہلے تو اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان پہ صرف اور صرف کنسپیرسی کا چارج لگا تھا اور ان پہ وہ قانون لاگو تھا۔ جناب اسپیکر، یہ کہاں کا قانون ہے کہ وہ ہمارے پارلیمنٹیرین سارے کے سارے سرگودا کے کورٹ سے بری ہو گئے تھے، پھر ان کا ٹرائل تو ہو نہیں سکتا، اس لیے جو ٹرائل ان کا کرایا گیا آئین کے آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے۔ ہم اس ججمنٹس کو ریجیکٹ کرتے، ٹوٹو میں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ قانون سب کے لیے، آئین سب کے لیے، قانون کے سامنے سرنگوں ہوں گے، باوجود اس کے کہ ریلیف نہیں ملتا تھا، باوجود اس کے کہ ایون آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ آج بھی 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے بولنے کا پہلا موقع دیا، ہمیشہ سے آواز کو دبایا گیا، ساؤنڈ ختم کیا گیا، سپیس نہیں دی گئی، میوٹ کیا گیا، اور آئندہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہوگا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے کہا قانون کے سامنے پیش ہوں گے، عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن عدالتوں نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا رویہ اڈاپٹ کیا ہے۔ ہم نے پھر بھی یہ کہا ہے ہمارے کیس کی سنوائی کرو، پھر بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنیں ہوئی ہیں یہ سب غلط۔ لیکن جناب اسپیکر، الیکشن کمیشن پہ میرا اسپیشل اعتراض ہے، ہمارا اسپیشل اعتراض ہے۔ جناب اسپیکر، اگر کنوکشن ہو بھی جاتی، ٹیررزم میں بھی ہو جاتی، 10 سال میں کنوکشن ہو جاتی، تو یہ میں قانون آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1976 کا قانون 2017 کے الیکشن ایکٹ سے پہلے رائج تھا۔ 1976 کے قانون میں ریپریزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ 1976 میں 26 قسم کی ڈسکوالیفیکیشنیں موجود تھی، اس کو ہم اسٹیچوٹری ڈسکوالیفیکیشنیں کہا کرتے تھے، اور آئین کے آرٹیکل 63 میں ڈسکوالیفیکیشن اور 62 میں کوالیفیکیشنیں موجود ہیں۔ 2017 میں الیکشن ایکٹ میں کمپریہنسو امینڈمنٹ کی گئی، سب کچھ کنسالیڈیٹ کیا گیا، لمیٹیشن ڈی لمیٹیشن بھی، الیکشن ایکٹ جو سینٹ کے تھے وہ بھی، اسمبلی کے بھی لاز جو ہے وہ سارے کنسالیڈیٹ کیے گئے۔ اس میں جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے سربراہ اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے یہ سجیشن کی اس لا میں، اور سیکشن 231 انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اس لا میں یہی لکھا تھا کہ کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی ماں سوائے اس کے جو آرٹیکل 62 اور 63 میں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھیوں کی ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوئی ہے، یہ آئین کے کسی بھی شک میں نہیں لکھا ہوا کہ ٹیررزم، اگر یہ جو آپ کے فیک کیسز ہے یہ مارل ٹرپیچوٹ کے کیسز ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے مارل ٹرپیچوٹ کی سپیڈ میں ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، یہ وہ آفینسز نہیں ہے۔ ایون ادروائز جناب اسپیکر، اس پہ اگر آرڈر پاس ہونا تھا تو کوئی بھی آرڈر الیکشن کمیشن آرٹیکل 63 میں پاس نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں رکھتا، یہ لا منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میں پرزور سیوان میں کہتا ہوں، الیکشن کمیشن کے پاس آئین قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آرٹیکل 62 پہ کوئی بھی آرڈر پاس کرنے کا ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے کسی کو ڈسکوالیفائی کرے۔ آئین یہ کہتا ہے آپ اس پہ ہیئرنگ کریں گے، 90 دن کی ہیئرنگ کے بعد، پارٹی کو سننے کے بعد آپ اس پہ آرڈر کریں گے، جس کے خلاف آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ ہمیں وہ ڈیو پروسیس آف لا ریفیوز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں ڈیو پروسیس آف لا ریفیوز کیا۔ ہمارے ہاں جو لا نہیں بھی لاگو تھا آپ نے ہم پہ وہ لاگو کر دیا۔ آپ نے اس دیوان کے دروازے ہم پہ بند کر دیے، آپ نے اس ایوان سے ہمیں گرفتار بھی کروایا۔ آپ نے وہ لوگ جو ہمارے سین وائسز ہیں، جن کے لار لفظ میں محترم ہے، آج تک میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ میں بڑا لونلی فیل کرتا ہوں جو عمر ایوب میرے ساتھ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، اور باقی ساتھیوں کے لیے بھی بڑا افسوس ہے، یہ ہمارے یہ فرنٹ رو میں بیٹھنے والے ساتھی تھے جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جناب اسپیکر، عمر ایوب خان صاحب نے
20 سال اس ایوان میں گزارے. آپ اپنی ہسٹری چیک کر دیجیے گا, اس کا ایک لفظ اس ایوان کے پروسیڈنگ سے کبھی حذف نہیں ہوا. ایسے لوگ تھے, آپ نے ان کو بھی اس ایوان سے باہر نکالا. جناب اسپیکر, اس ایوان کی وقت, اس کا رعب, دبدبہ, اس کا انفلوئنس, اس کی میجسٹری, یہ نمائندگان سے ہوتی ہے. اگر اس نمائندگان کی آپ عزت نہ کرے, ان کے ساتھ یہ سلوک کرے, تو اس ایوان میں بیٹھنے کا کیا فائدہ, اس ایوان کا کیا فائدہ؟ اس میں تو آپ پھر سلیکٹڈ لوگ بنا کر کے لائیں اور سلیکٹڈ لوگوں سے چلائیں. جناب اسپیکر, اب بھی ٹائم ہے, اب بھی ٹائم ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا, شیخ وقاص صاحب والے ایشو کو فوراً بند کر دیں. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں, شیخ وقاص کی اپلیکیشنیں آج رکھ دیں. یہ ایوان آپ سے مطالبہ کرتی ہیں, درخواست کرتی ہے, شیخ وقاص کی لیو اپلیکیشن, میں آپ کو کہتا ہوں ان کو عوام لیو دے دے. ووٹ کراؤ, لیو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. جناب اسپیکر, سختیاں زیادہ ہو گئی, دوریاں زیادہ پیدا ہو گئی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت ہو گیا. جناب اسپیکر, ہم ریاست کے وفادار ہیں, ہم ریاست کو بہتر سانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم پیٹریوٹک ہیں. پاکستان کی آواز لگی تو یہ سارے لوگ جن کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی, یہ اٹھ کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. جناب اسپیکر, ہمیں اس ایوان سے اس طرح بے آبرو ہو کے نکالیں گے تو اس ایوان کی آبرو نہیں رہے گی, یہ کوئی اور ہوگا, تھرڈ پارٹی آپ سے اس کا فائدہ اٹھا لے گی. جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں, جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائے, یہ میری آپ سے استدعا ہے. اس پہ ضرور رولنگ دیں. یہ ایک